السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے کھڑے مسالوں کا قیمہ۔ کھڑے مسالوں کا قیمہ بنانے کے لیے ہم آئل لیں گے، آئل میں ہم قیمہ ایڈ کریں گے، قیمہ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اور لہسن ادرک کا پیسٹ یا پاؤڈر جو آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ڈالنے کے بعد ہم اسے لو فلیم پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے۔ اور یہ جو میرا آئل ہے اس میں نے کل ٹکیاں فرائی کی تھی تو میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اسی میں میں نے کہا کیونکہ میں آج قیمہ بنا لی تو میں نے سوچا۔ اس کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے لو فلیم پہ پکنے کے لیے، یہاں پہ نمک ڈال کر ہلکی آنچ پہ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے۔ اس کے بعد ہم کچھ مسالے کا مطلب جو ہمارے کاٹنے والے چیزیں ہم وہ کاٹ لیں گے، جس میں ہرا دھنیا ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہیں اور ہری مرچیں ہیں، لہسن ہے، اس میں ادرک بھی جاتا ہے تو ادرک میرے پاس تھا نہیں اس لیے وہ میں نے ڈالا نہیں۔ اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے، ٹماٹر ایڈ کریں گے، ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور لہسن۔ ٹماٹر میں نے 3 عدد لیے تھے اور پیاز میں نے 4 سے 5 عدد لی تھی، ہرا دھنیا میں نے حسب ضرورت لیا تھا، ہری مرچیں بھی 5 سے 6 عدد تھے جن کو میں نے بیچ میں سے کاٹ لیا تھا۔ اور کچھ اسپائسیز جائیں گے، اسپائسیز میں ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسی ہوئی لال مرچیں، پسا ہوا گرم مسالہ، پسی ہوئی وہ جائے گی نمک جائے گا، سوری نمک تو پسا ہوا نہیں ہوتا، کالی مرچیں پسی ہوئی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے نمک حسب ضرورت۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ، سفید زیرہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح میں کر رہی ہوں، اور لہسن بھی اس میں جائے گا اور ادرک میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ میرے پاس تھا نہیں، میں نے اس لیے ڈالا نہیں، ادھر ہی اس میں ادرک جائے گا۔ ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر لو فلیم پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ ہماری جو پیاز وغیرہ ہے یہ نرم پڑ جائے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گی، یہ دیکھیں بیچ میں نے کھولا تھا اور یہ پھر ڈھک دیا میں نے، اور یہاں پہ یہ بالکل ہمارا ریڈی ہو گیا تھا قیمہ۔ اسے ہم نے بھون لیا تھا اچھے سے، بھوننے کے بعد اسے آپ گرما گرم سرو کر سکتے ہیں نان کے ساتھ۔